خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ آہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نہ جانے کون سے لمحے میں ہم سب راکھ ہو جائیں، چلو کچھ کام کر جائیں، کسی کے کام آ جائیں، کوئی رستہ سجا جائے، کوئی بستہ تھما جائے، کسی کی رہنمائی اور کسی کا گھر بنا جائے، کہیں فکری ضرورت ہے کہیں عملی ضرورت ہے، نئی فکریں جگا جائے، چلو کچھ کام کر جائے، ابھی بھی وقت ہے یارو اے علم و فن کے ہر کارو، جو سیکھا ہے سکھا جاؤ، جو دیکھا ہے دکھا جاؤ، رسائی سوچ کی اپنی گلی کوچوں میں پھیلاؤ، فروغ نسل کے خاطر ذرا سا وقت دے جاؤ، کوئی تبدیلی لے آئے، چلو کچھ کام کر جائے، چلو کچھ کام کر جائے، چلو کچھ کام کر جائے، من و سلوہ نہ آئے گا، زمانہ نوچ کھائے گا، خودی کو جو جگائے گا وہی آگے آئے گا، محض باتوں سے تبدیلی کوئی بھی لا نہ پائے گا، تمہیں امید اول ہو تمہیں سے رنگ آئے گا، سبق آموز ہو جائے، چلو کچھ کام کر جائیں، چلو کچھ کام کر جائیں، چلو کچھ کام کر جائیں۔ واجب الاحترام قابل صد تکریم بزرگان محترم،
نظم جو ابھی پڑھی گئی، یہاں پر اسی طرف اشارہ کرنے کے لیے پڑھا کہ زندگی ہماری گزر رہی ہے، زندگی ہماری نکل رہی ہے، جوانی بچپنا تھا، جوانی آئی، بڑھاپا آ جائے گا، قبر میں جا کے سو جائیں گے۔ اسی پر یہ نظم کہنے کی کوشش کی کہ چلو کچھ کام کر جائیں، کچھ فکری کام کر جائیں، کچھ اچھی سوچ کے ساتھ کام کر جائیں، کسی کے بھلائی کے لیے کام کر جائیں، علاقے کے فائدے کے لیے کام کر جائیں، کچھ ماحول بدلنے کی کوشش کر جائیں، اگر سیکھا ہے تو اچھا سکھانے کی کوشش کر کے چلے جائیں، اگر ہم نے کچھ سنا ہے تو اچھا سنا کر چلے جائیں، زندگی کو بہتر اور ماحول کو اچھا سے اچھا کر کے ہم یہاں سے جانے کی کوشش کریں۔ اسی پر یہ نظم پڑھی گئی اور اسی پر یہ بتلایا گیا، اسی پر یہ دل کی طرف توجہ دلائی گئی کہ ہمیں اپنے دل کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ بہت خوشی ہے، آج 13 جنوری ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد 26 جنوری آنے والی ہے، لوگ خوشی منائیں گے۔ آج میری طبیعت بھی اس طرح نہیں تھی کہ میں یہاں آ سکوں، دل تو یہ تھا میں کہ قاضی نعیم کو فون کروں اور کہوں کہ بھائی مشکل ہے میرے لیے آنا، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بخار بھی تھا، گولی صبح میں کھائی، اب بھی قاضی صاحب نے ماشاءاللہ دوا پلائی، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہلائے بہتر اور زندگی بدلنے والی بات کہلائے۔ بڑی ہمت کے ساتھ کوشش کی میں یہاں آنے کی، آپ کے محبت اور آپ کا پیار ہے کہ میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ خیر کی باتیں کہلوائے۔ 26 جنوری ہم خوشی مناتے ہیں، ہمیں یہ آئین ملا، اسی 26 جنوری کو ہمیں دستور ملا، اسی 26 جنوری کو ہمیں بندھارن ملا۔ 15 اگست 1947 کو انگریز جب یہاں سے نکلا اور ہندوستان آزاد ہوا، اس کے کچھ سالوں کے بعد بھیم راؤ امبیڈکر کے صدارت کے اندر جو دستور اور آئین بنایا گیا، اور یہ دستور اور آئین، یہ الگ بات ہے کہ کچھ دنوں پہلے مولانا حضرت موہانی رحمت اللہ علیہ نے جب اس پر دستخط کی گئی 1950 کے اندر 24 جنوری کو اس پر دستخط کی گئی، دستور کے اوپر، آئین کے اوپر، تو علامہ حضرت موہانی نے دستخط نہیں کی، ڈرافٹ کے اوپر کچھ باتیں لکھ کر بھیج دی اور کہا کہ برطانیہ کی جو آئین ہے اسی آئین کو اس کے اندر مد نظر رکھا گیا ہے جس میں آزادی ہندوستانی اور آزادی ہند کے اعتبار سے ہمیں کوئی زیادہ فائدہ نہیں مل رہا ہے، جس پر 26 جنوری کے موقع پر اس دستور کو جو بدلاؤ کرنے کے بعد 26 جنوری کو نافذ کر دیا گیا، جس کی ہم خوشی مناتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ دستور کیوں بنایا گیا، آئین کیوں بنایا گیا، اس سے پہلے ہماری کیا قربانی رہی اور علماء نے کیا قربانی پیش کی ہے۔ یہ بات صاف ہے
کہ مسلمان نہ کسی سے دبا ہے نہ کسی سے دب کر رہا ہے. مسلمان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر زندگی بسر کر سکیں, آزادی کے ساتھ اعمال کر سکے, معمولات کر سکے, زندگی کو گزار سکے. ہمارے اوپر کوئی غلامی نہ ہو, نہ غلامی کا کوئی توق لگایا جائے. کفار مکہ نے مکہ کے اوپر جب ظلم ستم کیا, ہزاروں کو غلام بنانے کی کوشش کی, اس وقت جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی محنت اور کوشش تھی کہ غلام کسی کو نہ بنایا جائے. ہر انسان اپنی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر سکے, زندگی کو بتا سکے. اور اس کے لیے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب محنتیں کی, کوشش کی, جس پر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر حالات آئے, یہاں تک شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا. 3 سال مستقل 2 سال شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا اور وہاں پر سخت پریشان کیا گیا, سزائیں دی گئی. اس کے بعد بھی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور کوشش رہی ہے اور مکہ المکرمہ فتح ہوا. فتح کا عین مقصد کہ غلامی سے لوگوں کو نکالنا ہے, آزادی کی زندگی دینا ہے کہ بھائی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے. آج کی دنیا جو لبرل دنیا ہے یہ یوں کہتی ہے کہ ہم آزادی دے رہے ہیں, جبکہ دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ آزادی کی زندگی چھین رہے ہیں ہم سے اور ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کی وہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں. ہندوستان میں علماء نے اسی خاطر محنت کی, جب دیکھا کہ انگریز جب اس دنیا ہندوستان کے اندر آ کر اپنے پیر کو پھیلا رہا ہے, وہ اپنی محنت کوشش شروع کر دی انہوں نے, تو انہیں یہ صاف معلوم ہو گیا کہ انگریز کی کوشش اس بات کی ہے کہ وہ آنے کے بعد غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اس وقت ہمارے علماء آگے آئے, انہوں نے آگے آنے کے بعد یہی کوشش کی, زبردست محنت اور قربانیاں پیش کی اور یہ کوشش کی کہ کوئی بھی انسان غلام بن کر نہ رہے ہندوستان کے اندر. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے فتویٰ جاری کیا اور ہمارے سامنے واقعات موجود ہیں کہ ٹیپو سلطان نے بھی اس پر زبردست محنت کی اور کوشش کی اور وہ بھی شہید ہوا. اور جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا تو اس وقت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ دونوں نے یہ کوشش کی اور کچھ بزرگان دین نے یہ کوشش کی کہ لوگوں کے پاس جاتے تھے اور جا کے سمجھاتے تھے کہ انگریز کی غلامی برداشت نہیں ہے, اس کے لیے جہاد ہم پر لازم ہو گیا, ہم انگریز کی غلامی نہیں کر سکتے. لوگوں کو جا کے سمجھانے کی کوشش کی اور لوگوں کو بتلانے کی کوشش کی اور لوگوں کو جگانے کی کوشش کی. اور یہ ہر دور میں چلا آ رہا ہے کہ علماء عوام کو جگاتی ہے, ان کی ذہنیت بنانے کی کوشش کرتی ہے. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کریا کریا گاؤں گاؤں ملک ملک گھومے اور جانے کے بعد پورے ہندوستان کے اندر اس کی کوشش کی, لوگوں کی ذہنیت بنانے کی کوشش کی. ان کے شہادت کے بعد
کچھ سالوں کے بعد ایک ماں نے ایسے بچے کو جنا جس کا نام علامہ ظفر احمد تھانیسری رحمت اللہ علیہ تھا۔ یہ بچہ جب پیدا ہوا، والد دنیا سے چل بسے تھے۔ جعفر احمد تھانیسری رحمت اللہ علیہ نے بھی محنت کی، کچھ سال، کچھ بڑی عمر ہوئی، انہوں نے مجاہدین کے پیچھے رقم دینے کی کوششیں کی کہ یہ مجاہدین جو محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہو جائیں۔ لیکن ہمیں یہاں یہ بات سمجھنا ہے، ان لوگوں کی صرف فکر یہ تھی کہ ہر انسان غلامی کی زنجیروں میں نہ جکڑا رہے، آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ ان کی یہ محنتیں اور کوششیں تھیں جس پر علماء کو سخت سزا 1857 کے موقع پر جب کچھ ناکامی ہوئی، زبردست جنگ ہوا اور اس میں ناکامی ہوئی ہمارے مسلمانوں کو، یہاں سے یہ بات صاف ملتی ہے کہ ہم لوگ اکثر و بیشتر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے علماء جو کام کر رہے ہیں، آج ہمارے علماء جو خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کی محنتیں اور کوششیں ہوتی ہیں اور بیچارے کبھی کبھی کامیابی تک پہنچ بھی پاتے ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، پیچھے کی طرف ڈھکیلے جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور علماء کے خلاف، کام کرنے والوں کے خلاف انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیں وہ فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، کام کر رہے ہیں، کتنا کامیابی ملے اور کامیابی نہ ملے، آگے پہنچ پائے نہ پہنچ پائے، یہ الگ سی بات ہے۔ میں کل ہی حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر گئے، وہاں جا کر جب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، بڑی امیدوں کے ساتھ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور یہ سوچ کر گئے تھے کہ مجھے کامیابی ضرور ملے گی، لیکن جیسے ہی وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے بچوں کو لگا دیا کہ جو پتھر مارنے لگے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہولہان کر دیا، تڑپ گئے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا تڑپنا تھا کہ فرشتے اوپر مچل گئے، فرشتوں نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اللہ سے عرض کیا کہ اللہ رب العزت، یہ کیا ہو رہا ہے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم برداشت نہیں کر پائے۔ اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خون بہ رہا تھا، نبی علیہ السلام سے بیٹھ گئے، دونوں ہاتھ اس طرح تھے اور تڑپ گئے، مچل گئے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، برداشت نہیں کر پائے، خون کا فوارہ چھوٹا۔ فرشتوں نے آ کر کہا، اللہ نے کہا کہ جاؤ آپ جا کر کہیے۔ نبی علیہ السلام سے جب جا کر بات کی تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات کہی کہ نسلوں میں کوئی نہ کوئی ایسا پیدا ہوگا جو ان کی زندگی بنی ہوگی۔ تو یہاں سے یہ بات، مجھے اصل بات یہ عرض کرنی ہے کہ طائف کے میدان میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا اور یہ امید لے کر جانا کہ مجھے وہاں کامیابی ملے گی، لیکن کامیابی اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی۔ اگر ہم ہوتے اس زمانے میں تو کیا سوچتے کہ اللہ کے رسول محنت کر رہے، کہیں کامیابی تو ملتی نہیں اللہ کے رسول کو۔ جس طرح آج کے دور میں ہم لوگ علماء کے خلاف کیچڑے اچھال دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں آسانی کے ساتھ، یاد رکھو کسی کام میں، کسی محنت کے اندر، کسی کوشش کے اندر جب انسان محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اس کے لیے جب پلاننگ بناتا ہے تو اس کے لیے لمبی مدتیں درکار ہوتی ہیں، آسانی کے ساتھ ایک دن میں 2 دن میں کوئی کام نہیں ہو جایا کرتا ہے۔ ہم مسلمان ماشاءاللہ
گھر میں من و سلوا تو کھاتے ہیں، بہترین غذائیں کھاتے ہیں، بہترین چیزیں تو کھاتے ہیں، نہ ہمارے دلوں میں کوئی درد ہے کہ قوموں کے لیے کیا کرنا ہے، نہ ہمارے دلوں میں کوئی فکر ہے کہ ہم کو اپنے علاقے کے لیے کیا محنت کرنی ہے، نہ ہمارے دلوں میں کوئی درد ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے کیا محنت کرنی ہے۔ ملک کس پوزیشن پہ جا رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر، ملک کس رخ پر جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ محنت کرنے والے کس طرح محنت کر رہے ہیں، ملک کو کس طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں تو فکر ہے اپنے گھر کے اندر رہ کر کھانا اچھا کھاؤ اور لوگوں کی برائیوں میں لگو، لوگوں کی غیبتوں میں لگو، چغلیوں میں لگو اور زندگی کو پچھاڑنے میں لگو، لوگوں کی زندگیوں کو توڑنے میں لگو، لوگوں کو اپنی زندگی کے ہاتھ دھونے کے پیچھے، لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کرنے کے پیچھے رہو۔ یہ ہماری زندگی کا لبے لبا بن چکا ہے۔ جبکہ ہمارے علماء نے قربانی جو پیش کی تھی نا، وہ صرف اس خاطر پیش کی تھی کہ قوموں کے لیے درد انہوں نے پیش کیا تھا کہ ہماری قوم آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے زبردست جہاد کیا، انہوں نے ملک کے لیے قربانی پیش کی، یہاں تک کہ شہادت اختیار کر لی، شہید ہو گئے۔ اور زمانے تک بھی ہندوستان اور یہ پورا ملک آزاد نہیں ہوا تھا، ملک آزاد نہیں ہوا تھا۔ ہم ہوتے تو کہتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اتنی محنتیں کی اور شہید ہو گئے، کیا ملا ان کو؟ قربانی کے لیے لمبی مدتیں درکار ہوا کرتی ہے۔ ہمیں صرف اپنے لیے نہیں سوچنا، اپنی نسلوں کے لیے بھی فکر کرنی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں سوچنا ہے کہ جہاں اپنی ذات کے لیے سوچ رہے ہیں وہاں اپنی نسلوں کی بھی فکر کریں کہ ہماری اولادوں کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں وہ کفر پر مریں، ہماری نسلیں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر دنیا سے چلے جائیں، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ ہماری نسلیں لادینیت پر مریں، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ جعفر طانسری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں ایسی سزا دی گئی، ان کی عمر 25 سال کی تھی، اور آپ کو تعجب خیز بات بتلاؤں، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، کتابوں میں جو میں نے پڑھا، جتنے لوگوں نے قربانیاں جو پیش کی تھی نا، اور جو بڑے بڑے علماء تھے، ان کی عمریں کتنی تھی آپ کو معلوم ہے؟ وہ کوئی 50-60 سال کے نہیں تھے، کوئی 25 سال۔ جعفر طانسری رحمت اللہ علیہ کو جب اٹھا کر لے جایا گیا، ان کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی۔ اسی طرح جتنے بڑے بڑے علماء تھے جن کا ہم نام سنتے ہیں، کسی کی عمر 25 سال، کسی کی 28 سال کی عمر تھی۔ اس لیے محمد فاتح رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب ترکی کے اندر ان کی عمر، اس وقت جو ترکی کے اندر انہوں نے پہلی کوشش کی، اس وقت ان کی عمر 18 سال کی عمر تھی۔ ان لوگوں کے اندر درد تھا، ان لوگوں کے اندر کڑن تھا۔ ان کے باپ داداؤں نے اپنے بچوں کو اس طرف توجہ دلائی تھی، ان کی ذہنیت بنائی تھی کہ اس وقت ہمیں ہماری زندگی کس طرح ہونا چاہیے۔ مسلمانوں، یہ بات شروع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم زندگی تو گزار رہے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم بچے کو یہ بات بتلاتے ہیں؟ کیا بچوں کی ذہنیت یہ بناتے ہیں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی اور طریقہ کار سے اور سیرت و سنت سے اور اللہ کی وحدانیت سے ہمیں کوئی ہٹانا چاہے، ہمیں اس کا برداشت نہیں ہو سکتا۔
ہم اس کے لیے بھرپور محنتیں کریں گے اور کوششیں کریں گے. کیا اس کے لیے ہم اپنے بچوں کی اپنے گھر کی ذہنیت کیا بناتے ہیں؟ ہم خود اپنے بچپن سے جو بیچارہ بچہ گھر میں پلتا ہے ان کی ذہنیت کیا بناتے؟ ذرا اپنے بارے میں سوچیں. بچہ بچپن سے پل رہا ہے, ان کے سامنے غیبتیں تو بہت آتی ہیں, چغلیاں تو بہت آتی ہیں, برائیاں تو بہت آتی ہیں, ادھر ادھر کی باتیں تو بہت آتی ہیں, لیکن آگے کے کوئی پلاننگ ان بچوں کے سامنے نہیں ہوتی کہ بچہ بڑے ہونے تک کے بچپنا ہی نظر آتا ہے اس کے اندر. ہم کتنے نوجوانوں سے ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دل اس کا بجھا ہوا, اس کی امیدیں بجھی ہوئی ہیں, لگتا ہے کہ ان کی فکریں ختم ہو چکی, کوئی فکر نہیں ہے, آگ بھی لگتی نہیں ہے ان کی ذہنیت کے اندر. ماحول دن بدن بگڑتا جاتا ہے. مسلمان جو سوچتا ہے وہ کیا سوچتا ہے؟ وہ حالات کا رونا تو بہت روتا ہے, وہ حالات کا رونا تو بہت روتا ہے, کہتا تو بہت ہے کہ حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں, لیکن اس کے دل میں کوئی امیدیں اور اس کے دل میں کوئی فکریں نہیں ہیں, کوشش نہیں کہ مجھے کس طرح کرنا ہے اس کے لیے محنت, وہ اپنے علاقے میں کس طرح اس کو محنت شروع کرنی, اس کے بارے میں اس کے کوئی ذہنیت نہیں. جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کو جب پکڑا گیا, کہتے ہیں کہ جب انہیں سزا دی گئی, یہ کہا گیا کہ انہیں سولی پر لٹکایا جائے گا, آخری سزا سنا دی گئی, تو انگریز نے انہیں پنجرے میں بند کیا اور سلاخ نما سلیے لگا دیے گئے. ہر طرف سے سلاخ نما سلیے تھے, ادھر بھی ادھر بھی ہر جگہ. وہ اتنے تیز دھاردار تھے کہ حضرت جعفر تھانیسری اور کچھ علماء کو اس میں جیل میں, اس میں پنجرے میں بند کر دیا گیا اور مال گاڑی میں رکھ دیا گیا اور ملتان پہنچایا گیا. کہتے ہیں کہ 3 مہینہ مستقل وہ گاڑی چلتی رہی اور ان پنجرے کے اندر ہمیں بند کر دیا گیا تھا. اس طرح کی حالت تھی کہ ہم پیچھے بھی ٹیک نہیں لگا سکتے تھے, آگے بھی بڑھ نہیں سکتے تھے, ادھر بھی نہیں جا سکتے تھے, ادھر بھی نہیں جا سکتے تھے. ہر طرف سلاخیں لگی تھی. وہ اس طرح کی تھی سلاخیں کہ اگر پیچھے کی طرف ہم لیٹنے جائیں تو وہ سلاخ پیچھے چپتی تھی, ہم کراتے تھے, آنکھوں سے آنسو نکل آ جایا کرتے تھے. 3 مہینہ مستقل وہ گاڑی چلتی رہی. کبھی کہیں جگہ 10 دن گاڑی رکتی تھی, کہیں جگہ 1 مہینہ گاڑی رکتی تھی. اور 3 مہینے کے بعد وہ پنجرا جو ہمارا پنجرا تھا وہاں پہنچا ملتان کے اندر. تو ہم نے سنا کہ کل ہمیں سولی پر چڑھایا جائے گا, تو ہمیں خوشی ہوئی کہ چلو کل سولی پر چڑھا دیا جائے گا, اور یہ آخری دن ہوگا, ہم اللہ کے پاس جا کر ملاقات کر لیں گے. آنکھوں سے آنسو جاری تھے. انگریز نے جب آ کر پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں, کیوں آپ لوگ خوش ہیں, آپ کو تو کل سولی دی جائے گی, تو کہا کہ ہم اللہ کے لیے جو قربانی پیش کر رہے تھے, ہم دنیا سے آزاد ہو جائیں گے, ہم اپنے اللہ سے ملاقات کر لیں گے, اور یہ آخری دن ہوگا کہ ہم اتنی مصیبتوں سے چھٹکارا پا کے دنیا سے چلے جائیں گے. جب انگریز کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس لیے خوشی منا رہے ہیں, تو سولی کو ختم کر دیا گیا کہ سولی نہیں دی جائے گی, انہیں کالا پانی کی سزا دی جائے گی. جب کالا پانی کی سزا کی بات ملی, بچے ملاقات کے لیے آئے علامہ جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ سے, اور ملاقات کے لیے ان کی اہلیہ محترمہ بھی ساتھ تھی, ان کے بچے بھی ساتھ تھے. اور جیل کے پاس آئے, بچہ چھوٹا ننھا منا بچہ تھا, 8 سال کا بچہ تھا. جیسے ابا کو دیکھا کہ دونوں ہاتھوں میں بیڑیاں لگی ہے, پیروں میں بھی بیڑیاں چڑھی ہے, اور گلے میں توق ڈال رکھا ہے, بچہ جیسے ہی باپ کو دیکھتا ہے کہ خون میں میرا باپ لہو لہان ہے, دیکھ کر تڑپ گیا, آنکھوں سے آنسو نکل آئے.
ماں رو پڑی, وہ بیوی رو پڑی اور رو کر بچہ کہنے لگا ابو یہ کیا حال ہے. تو باپ نے کہا کہ بیٹے فکر کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنی قوم کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہوں. اگر مجھے زندگی ملی تو میں دوبارہ لوٹ کر آ جاؤں گا, اور اگر زندگی نہیں ملی تو کل قیامت کے دن ہماری وہاں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے اس طرح, اور کہتے ہیں کہ کالا پانی میں 18 سال کی سزا سنائی گئی تھی. 18 سال مستقل, ایک دن نہیں, ایک سال نہیں, 2 سال نہیں, 18 سال مستقل کالا پانی کی سزا دی گئی. اور وہاں سے نکل کے جب آئے, جعفر تھانسری رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ محنت شروع کر دی. میں بندارن اور آئین کے بارے میں بتلا رہا ہوں کہ جو آئین ہمیں ملا ہے یہ کتنی قربانیوں کے بعد ملی. ان علماء نے کیا قربانی پیش کی تھی. انہوں نے زبردست محنتیں اور کوششیں کی. کہتے ہیں کہ دہلی سے لے کر لاہور تک کے علماء کی لاشوں کو لٹکایا گیا, علماء کو لٹکایا گیا, سولی پر لٹکایا گیا. کہتے ہیں کہ دہلی سے لاہور تک مستقل علماء کے لاشیں لٹکائی گئی, لٹکی ہوئی نظر آتی تھی. خنزیروں کے کھالوں کے اندر علماء کو بند کر دیا جاتا تھا. بعض جگہ یہاں تک لکھا ہے, تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ علماء کو بوریوں میں بند کرنے کے بعد انہیں گولیوں کی طرح استعمال کیا جاتا تھا, زور سے پھینک دیا جاتا تھا گولے کے اندر سے, ان کے پرکھچے اڑ جایا کرتے تھے. قرآن کریم کو جلایا گیا, نعوذ باللہ. ہر اعتبار سے انہوں نے کوشش کی. یہاں تک بھی کوشش کی انہوں نے, جب دیکھا کہ ان کے اندر ذرہ بھی رد و بدلی نہیں ہے تو انہوں نے عیسائی مشنری کو اتار دیا گیا, ان کے افرادوں کو اتارا. وہ علماء نما بن کر لوگوں کے اندر جانے لگے اور محنتیں اور کوششیں کرنے لگے کہ ذہنیت کو کس طرح بدلا جائے. جو آج کے دور میں بھی ماشاءاللہ محنتیں ہو رہی ہیں. اور ہمارا مسلمان جو ہے نا, وہ ایسے لوگوں کی بات بہت جلدی سنتا بھی ہے, اور وہ ماشاءاللہ جبے کبے کے اندر بہترین امامہ پہن کر, بہترین کرتا پاجامہ لگا کر دنیا کے سامنے آ جاتے ہیں. اور کتنے تو وہ ہیں کہ جو بکاؤ ہے بک جاتے ہیں, اور بکے ہوئے افراد بھی ایسے آتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اور ہمارا مسلمان اتنا بھولا بالا ہے, ہر چیز کو مان جاتا ہے, ہر چیز کو سمجھ جاتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ بھائی ان حالات میں جو ہے نا, یہ ہمارے کیا بڑے محنت کرتے ہوں گے کہ محنت تو یہ لوگ کر رہے ہیں. آج جو محنتیں اور کوششیں چل رہی ہیں, آج جو فکریں چل رہی ہیں, آج جو کوششیں ہو رہی ہیں, جس طرح کی ایک ماحول بنایا گیا ہے, جہاں یہ ماحول بنایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو پیچھے کی طرف لے جایا جائے, پیچھے کی طرف ڈھکیلا جائے, وہیں ساتھ ساتھ میں واٹس ایپ کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے یہ پلاننگ بنائی جا رہی, وہاں پر اس طرح کے لٹریچر تیار کیے جا رہے ہیں, اور وہاں پر ایسے مضامین تیار کیے جا رہے ہیں جو مسلمانوں کے نام سے تیار کیے جاتے ہیں, اور وہاں حدیثیں بھی نقل کی جاتی ہے, قرآن کریم کی آیتیں بھی نقل کی جاتی ہے, اور صرف نقل اس لیے کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو نیگیٹو کی طرف لے جاتے ہیں, مسلمانوں کی ذہنیت نیگیٹو کی طرف جاتی ہے, پوزیٹو کی طرف نہیں جاتی ہے. اور دشمن اپنی اس کے پیچھے زبردست محنت کر رہا ہے.
تو یاد رکھو ہمارے علماء نے جو قربانیاں پیش کی تھی وہ صرف اسی خاطر قربانیاں پیش کی تھی کہ ہم ہندوستان میں رہ کر آزادی کے ساتھ اپنے اعمال کو کر سکیں، اپنے فرائض کو انجام دے سکیں، ہم آزادی کے ساتھ غیروں کے ساتھ مل سکیں اور غیروں میں دعوت دین پہنچا سکیں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار کو اور اللہ کی وحدانیت کو پہنچا سکیں، دین الہ کو پہنچا سکیں۔ یہ آزادی ہمیں دی گئی اور یہ آزادی ہم نے حاصل کی اور جس پر قربانیاں ہمارے علماء نے پیش کی تھی، لیکن پھر دوبارہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آزادی ہم سے چھینی جا رہی ہے، اس آزادی کے چھیننے کی فکر کی جا رہی ہے۔ ہمیں ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں نہیں لانا ہے۔ مسلمان ڈرا ہوا نہیں رہتا ہے، مسلمان سہما ہوا نہیں رہتا ہے۔ آج ہمارا مسلمان جو ہے نا ڈرا ڈرا محسوس لگتا ہے، وہ اکثر و بیشتر یہ الفاظ کہتا ہے کہ اب تو حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں، مولانا اب کیا کریں، اب ہمارا کیا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، مسلمانوں کو اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے، فکریں کرنا چاہیے، اس کے لیے محنتیں کرنی چاہیے، اس کے لیے اپنے علاقوں سے محنت شروع کرنا چاہیے۔ کیا محنتیں؟ کہ علاقوں کے اندر دینی ماحول کو، فکری ماحول کو، اخلاقیات کو بلند کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، قوموں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے اس کی فکریں شروع کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے اندر فکری سوچ کو بلند کرنے کی محنت کرنا چاہیے، ذہنیت کو بلند کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی ذہنیت اس طرح بنانا چاہیے تاکہ یہ نسلیں آگے چلنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی کے اندر سے اللہ رب العزت ٹیپو سلطان بنا کر پیدا کریں، انہی کے اندر سے اللہ رب العزت سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر پیدا کریں، انہی کے اندر سے قوم کا صحیح معنی میں رہنما بن کر پیدا ہو، انہی کے اندر ہو سکتا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی پیدا ہو، انہی کے اندر سے حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ پیدا ہو، انہی کے اندر سے حسین احمد بدنی بن کر پیدا ہو، انہی کے اندر سے جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ بن کر پیدا ہو۔ یاد رکھو ہماری قوموں کو اپنے آپ کو بھی جگانے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی جگانے کی محنت کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی جگانے کی کوشش کرنا چاہیے، بچوں کے اندر یہ مزاج پیدا کرنا، بچوں کے اندر یہ سوچ اور یہ ذہنیت پیدا کرنا کہ بچوں کی ذہنیت غیبت میں لگے، بچوں کی ذہنیت چغلیوں میں لگے، بچوں کی ذہنیت کسی کی لذت عزت کی دھجیاں اڑانے میں لگے، بچوں کی ذہنیت یہ بن جائے کہ موبائلوں کے کھیلوں میں لگے، بچوں کی ذہنیت یہ بن جائے کہ کسی کے عزت کی دھجیاں اڑانے میں لگے، بچے کی ذہنیت یہ بن جائے کہ اڑوس پڑوس والے کو پریشان کرنے میں لگے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو اپنے آپ کو خود کو بھی جگانا ہے، ساتھ میں یہ ذہنیت بنانے کی کوشش کرنا ہے کہ ہمیں بھی جاگنا ہے، ہمیں بھی اپنے اندر فکر پیدا کرنا ہے، قوموں کے لیے کھڑا ہونا ہے، معاشرے کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں، ہم اپنے پیٹ پر پتھر تو باندھ سکتے ہیں، لیکن قوموں کے لیے انشاءاللہ ہم اٹھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اپنے آپ کو جگانا ہے۔ ہزاروں گھر یاد رکھو کہ بھوک مری کے اندر مر رہے ہیں، بھوک مری کے اندر پریشان ہیں۔ دنیا اس بات کی کوشش کر رہی کہ مسلمانوں کو بلکہ ہر قوموں کو توڑنے کی کوشش کر رہی کہ تاکہ ہمارے سامنے یہ لوگ کھڑے نہ ہو سکے، اکنومی کے اعتبار سے گرایا جا رہا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے اور آگے صرف اس بات پر نہیں کہ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے آگے آئیں، اپنے غذاؤں کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، جتنے ہوٹلوں کے اندر، جتنی عیاشیوں کے اعتبار سے مسلمان ہے نا، کوئی اور نہیں ہے۔ لاڑیوں پر دیکھو،
جگہ جگہ ہوٹلوں پر دیکھو مسلمان عیاشی کر رہا ہے، زبان کی چٹکھنی کے پیچھے پڑا ہے، اسے کوئی پڑی نہیں، کوئی فکر نہیں کہ مسلمان کہاں ہے، ہمارے علاقے کے اندر کتنے لوگ بھوکمری میں مر رہے ہیں۔ بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی کھانے کے لیے پیٹ میں کچھ نہیں گیا۔ کتنے گھر ایسے ہیں کہ جو بھوکمری میں مر رہے ہیں، گھروں میں بیچارے کے پاس کھانا نہیں، لیکن مسلمان اپنی عیاشی میں پڑا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، ہم گھر میں لاتے ہیں، بیڈ لا رہے ہیں، چیزیں لا رہے ہیں، گھر کے فرنیچر بنا رہے ہیں، چیزیں بنا رہے ہیں، یہ بطور سبب ہے۔ یاد رکھو یہ بات، جب اللہ چاہے گا نا تو کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ کوکن کے علاقے میں کیا ہوا معلوم ہے؟ جب سیلاب آیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بڑے بڑے مالدار جو ہے نا وہ زمین پر آ گئے، یہاں تک وہ کہنے لگے کہ اگر سود کی رقم بھی ہمیں مل جائے تو ہمیں بہت بہتر ہوگا۔ زکوٰۃ کی رقمیں کھانے لگے بڑے بڑے مالدار، ان کی فرنیچر ساری چیزیں ختم ہو چکی۔ یاد رکھو، ہم اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بھاگیے نہ نہیں، لیکن اس سے کہیں گنا درجہ جو ہے نا وہ ہمیں فکر کرنی ہے، قوم کی فکر کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو جگانا ہے، اپنے آپ کو اوپر لانے کی کوشش کرنا ہے، اپنے بچوں کی محنت کرنا ہے، بھوش کی محنت کرنا ہے۔ اپنے علاقے میں اگر مکتب ہے تو مکتب کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنے علاقے میں اگر اسکول ہے اس اسکول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، بچوں کے پیچھے محنت کریں کہ بچے ہمارے صحیح معنی میں محنت اور کوشش کریں تاکہ ان کی بھوش صحیح معنی میں بنے۔ اپنے عورتوں کے پیچھے محنت کریں، جنگ آزادی کے موقع پر بہت سی عورتوں نے بھی قربانیاں پیش کی ہیں، آپ تاریخ پڑھیں تو تاریخ میں ملے گا کہ عورتوں نے محنت کی ہے، کوششیں کی ہیں۔ تو یاد رکھو کہ ہماری یہ عورتیں جو ہے نا ان پر بھی ہماری محنت اور کوشش ہونا چاہیے۔ آج ہم کیا محنتیں کر رہے ہیں یہ ہمارے سامنے عیاں بیاں ہے کہ ہماری عورتیں گھر سے ایسے ہی نکل جاتی ہیں، غیر ہماری عورتوں پر قبضہ کر لیتا ہے، غیر ہماری عورتوں کو بہلا پھسلا کر لے جا رہا ہے۔ کتنی عورتوں نے دھرم پریورتن کر دیا، کتنی عورتوں نے دھرم چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں ڈوب پڑنا چاہیے۔ ہمارے علماء نے تو قربانیاں اس کے لیے پیش کی تھی، مر مٹے تھے، وہ کٹ گئے تھے، وہ برداشت نہیں کر پائے، اپنی زندگی کو کھپا دیا تھا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی تھی، صحابہ کو تکلیف دی گئی تھی، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے علاقوں کے لیے، اپنے علاقوں کو اوپر لانے کے لیے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے نے بھی محنتیں کی، ہمارے علماء نے محنتیں کی ہیں۔ یاد رکھو یہ سونے سے نہیں ہوگا، اپنے آپ کو جگانے سے ہوگا، رونے سے نہیں ہوگا۔ ہم روتے تو بہت ملتے ہیں، جاگتے نہیں ملتے ہیں، ہم روتے تو بہت ملتے ہیں، تڑپتے نہیں ملتے کہ اللہ کے سامنے آ کر بیٹھ جائیں اور اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے کہے کہ اے اللہ حالات اگر کسی بھی طرح ہو ہمارے دل میں وہ درد پیدا فرما، ہماری زندگی میں وہ کڑن پیدا فرما کہ ہم قوموں کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر کوئی غریب مر رہا ہے تو ہم ان کے پاس بھی پہنچ جائیں، اگر کوئی لادینیت کی طرف جا رہا ہے ہم اس کی طرف بھی پہنچ جائیں۔ ہماری عورتیں اگر غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں ہم ان کے لیے بھی فکر اور محنت کرنے والے ہوں۔ ہمارے مسلمان اگر سود کی رقمیں لے رہے ہوں ہم ان کے پاس بھی جا کر منت و سماجت کریں گے، ہم قوم کے لیے فکر کریں گے، قوم کے لیے تڑپیں گے، قوم کے لیے مچ لیں گے اور اپنے آپ کو زندگی کو بہتر بنا کر اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ نیت کریں انشاءاللہ، سب سے پہلے نیت یہ کریں۔ میں ہر بار آتا ہوں تو یہ بات کہتا ہوں، کاش کہ آپ لوگ اس بات کو لکھ لیں اور کاش کہ آپ لوگ آ کر کہیں کہ مولانا آپ دوسری مرتبہ آؤ گے نا تو ہم آپ کو بتلائیں گے کہ اپنے آپ کو ہم نے اس طرح بدل دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم یہ چیز چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، کبھی نہیں کریں گے۔
میں بھی آپ سے کہتا ہوں میرے ہاتھ پہ بیعت ہونے کی ضرورت نہیں, آپ دل ہی دل میں نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اگلے وقت آئیں گے تو انشاءاللہ ہم بتلائیں گے مولانا کو کہ ہم غیبت انشاءاللہ چھوڑیں گے. سب سے پہلے مسلمانوں میں بہت عام رواج ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے غیبت؟ مسلمانوں چھوڑو غیبت کو. کیا ہو گیا؟ کیوں اپنوں کے پیچھے پڑے؟ کیا ہمیں کچھ نہیں ملتا؟ گوشت کھانا ملتا ہے. چگلی چھوڑ دیں گے انشاءاللہ, کسی کے اوپر بہتان لگانا چھوڑ دیں گے, تہمت لگانا چھوڑ دیں گے, ذہنیت خراب کرنا چھوڑ دیں گے, اپنے علاقے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ یہ نیت کرو کہ غیبت, چغلی, حسد, بغض, ریاکاری, جھوٹ, دغابازی, دھوکہ, فریب, بدماشی, عیاری ہم انشاءاللہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. اور ہر شخص کے اندر ہر گناہ نہیں ہوں گے, کچھ ہی ہوں گے. کوئی کچھ گناہ کرتا ہوگا, کوئی کچھ گناہ کرتا ہوگا. ہر شخص نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم اس گناہ سے بچیں گے انشاءاللہ. یہ علاقہ بہت پیارا علاقہ ہے کہ بہت جلدی ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں اس علاقے سے. میں نے بہت جگہ جا کر یہ بات کہی ہے کہ میں دنبال میں جاتا ہوں, سورت کے اندر یہ مسجد دیکھتا ہوں کہ پہلے سے مسجد بھر جاتی ہے اور لوگ بڑے شوق سے آ جاتے ہیں. اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی اور جمعہ کے دن آپ اتنی جلدی آ جاتے ہو. آپ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرو, اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ توفیق عطا فرما دی. بہت مبارک ہو. مسلمانوں تھوڑا بدلنے کی کوشش کرو, اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کرو کہ علاقہ ایسا بنا دو, بہتر علاقہ بنا دو, ہمیں کوئی اختلاف نہ ہو, کسی سے کوئی لڑائی نہ ہو. یہ جو لڑائی دیکھتے ہیں نا آپس میں, جو اختلاف دیکھتے ہیں, مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے, کوئی اتحاد اتفاق نہیں. اور یہ ہماری جو ذہنیت جو بنی ہے جو آپس میں کہ یہ بھائی یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, یہ اہل حدیث ہے, یہ ہے, یہ آپس کے جھگڑے ختم کرو, آپس میں اتحاد کرنے کی کوشش کرو. یہ فکر, یہ ساری چیزیں ختم کرو کہ یہ کام کر رہا ہے, یہ وہ کام کر رہا ہے. ہمارا یہ کام نہیں تھا کہ لڑائی جھگڑے کر کے یہ کام کرے, یہ ہمارا کام نہیں تھا. ہمارا کام تو یہ تھا کہ صحیح معنی میں سمجھا کر بات کرنے کا کام تھا. لڑنے جھگڑنے کا کام یہ نہیں ہے, یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. چاہے یہاں کوئی بھی مذہب کا ہو, کوئی بھی فرد ہو, ہم سب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے. کسی سے کوئی لڑائی نہیں رہے گی انشاءاللہ. کوئی چاہے بریلوی ہو, کوئی چاہے دیوبندی ہو, کوئی چاہے اہل حدیث ہو, ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں رہے گی انشاءاللہ. بات سمجھ میں آئی انشاءاللہ؟ ہم اتحاد و اتفاق پیدا کریں گے. ہمارا جو کام ہے سمجھانے کا, وہ سمجھانے کا کام اپنے اعتبار سے کریں گے, لیکن لڑائی اختلاف اور ہمارے اندر یہ چیز نہیں رہے گی. ہم آپس میں جوڑ پیدا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ اور ہمارے اندر سے جو برائیاں وہ ختم کرنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ. اور دعاؤں کا انشاءاللہ معمول بناؤ. کیا دعاؤں کا معمول؟ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آپ جب ٹیپو سلطان کو کھڑا کر سکتے ہیں, سلطان صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کر سکتے ہیں, وہ بھی تو ہم میں سے تھا. کیا اللہ آپ ہم میں سے کیا ہم کو نہیں چن سکتے؟ اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے. اللہ ہمیں بھی کھڑا کر سکتا ہے. مسلمانوں بس دعا کرو, اللہ کے سامنے گر گڑاؤ, اللہ سے کہو کہ اللہ ہمیں صحیح کام کے لیے انشاءاللہ چن لے. انشاءاللہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح شوق عطا فرمائے, صحیح جذبہ عطا فرمائے. یاد رکھو ہمارے علماء نے جو قربانیاں پیش کی تھی, صرف اس خاطر قربانیاں پیش کی تھی کہ اب آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے, آزادی کے ساتھ اپنے دین و متین کی خدمت کر سکے, اور آزادی کے ساتھ اپنے اعمال پر زندگی, معمولات اور سنت و شریعت پر زندگی گزار سکے, آزادی کے ساتھ رہ سکے, اخلاق کے ساتھ کام کر سکے. یہ ہمارے علماء کی قربانی تھی. آگے بھی ہماری اس کی فکر ہو کہ ہم آزادی کے ساتھ رہیں. اس کے لیے ہمیں جو بھی کام کرنا پڑے, ہم بندھارن میں رہتے ہوئے, آئین میں رہتے ہوئے جو بھی کام کرنا چاہے ہم اپنے نسلوں کے لیے انشاءاللہ کریں گے, ہم اپنے مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ کریں گے. اس کی انشاءاللہ فکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, سوچ عطا فرمائے. ہمارے مسلمانوں میں جو خرابیاں ہیں, اللہ ہمارے میں جو خرابیاں ہیں, یہ خرابیاں غیبت, اس چیزوں میں جو پڑتے ہیں, انہیں میں اپنی زندگی کو پورا نکال دیتے ہیں. اللہ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح معنی میں مسلمان بنائے, صحیح معنی میں درد عطا فرمائے. جو بات کہی گئی سنی گئی, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک اعلان یہ کر دوں کہ ہمارے یہ اون سے دو صاحب آئے ہیں چندے کے سلسلے میں. ہمارے ایک ساتھی ہوتے قاری جسیم صاحب, ابھی مجھے پتا چلا کہ وہ
اس کے چندے کے سلسلے میں آئے ہیں. انہوں نے ابھی لڑکیوں کا ایک ادارہ شروع کیا. انہوں نے جب سوچا کہ خرافات عام ہو رہی ہے تو اس وقت ان کے دل میں یہ ہوا کہ ان کے اندر بھی لڑکیوں کے اندر کافی بے دینی آ رہی ہے. تو اس بے دینی کو دیکھ کر انہوں نے وہاں لڑکیوں کا ادارہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ شروع کیا. ان کا کچھ قرض بھی باقی ہوگا. ابھی اوپر ان کو جگہ کے لیے بڑی پریشانی ہو رہی. وہ جھونپڑے کی طرح انہوں نے بنایا تھا لیکن بعد میں ابھی اینٹ کے ذریعے اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بیچ میں میرے پر بھی فون آیا تھا تو میں نے اپنی کوشش کی اور میں نے ہتھوڑے سے 2 ٹرک یا 3 ٹرک اینٹ کی بھی کوشش کی. تو یہاں بھی ماشاءاللہ آئے, میں نے سنا ہے. تو جب یہ سنا تو مجھے خوشی ہوئی. میں کہا لوگوں سے میں بھی اعلان کروں گا کیونکہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام ہمارا بھی لکھا جائے. کل قیامت کے دن ہو سکے ہم کہہ دیں کہ وہاں کوئی عورتیں بن جائے, کوئی لڑکیاں بن جائے, کن کی زندگی بن جائے تو ہمارا بھی کام بن جائے. تو یہاں جو احباب آئیں آپ لوگ کوشش کریں کہ ان کے لیے فکریں کریں, کوشش کریں چاہے ہو سکے تو سیمنٹ کے اعتبار سے, سلیے کے اعتبار سے, چیزوں کے اعتبار سے آپ جو ذمہ داری لینا چاہے وہ بھی لے سکتے ہیں. آپ یا تو ذمہ دار تک پہنچ جائے ان تک اور وہاں بھی جا کر یہ محنت کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے.